جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد اگر کوئی ایسی بلائی حاصل نہیں کی تو جو نیک و صالح بیوی سے بڑھ کر ہو وہ یہ ہے، اگر شوہر کوئی بات کہے تو اسے پورا کرے، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر شوہر کسی کام کے بارے میں کسی قسم دے دے تو اسے پوری کرے، اور اگر وہ کہے باہر جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔ اس حدیث پاک میں تقوی کی نعمت کے بعد مرد کے لیے نیک و صالح بیوی کو بیان کیا ہے۔ واقعتاً متقی و پرہیزگار کو نیک بیوی مل جائے تو نور علی نور زندگی جنت نظیر ہو جائے گی۔ نیک بیوی کی چند علامتیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، شوہر دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ نیک بیوی کی بہت ہی اہم علامت ہے، مطلب بھی اس کا یہ ہے کہ اپنا رنگ ڈھنگ، صفائی ستھرائی شوہر کی مرضی کے مطابق رکھے کہ دیکھو تو اس کا دل خوش ہو جائے، خندہ پیشانی چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں شوہر آیا کہ بس منہ پلانا شروع کر دیا یا تکلیف کا اظہار کر کے اس کو پریشان کر دیا، نہ ایسا کہ میلی کچیلی اور گندی پھر رہی ہے۔ شوہر نے دیکھا تو اس کا دل کاڑ گیا، اچھے عمدہ کپڑے، نظافت اور صفائی کے ساتھ سامان رکھے گا، مگر پھر بھی گندی کے شوہر دیکھے تو منہ پھیرے، کیسی لگ رہی ہے باہر دوسرے عورتیں، پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو یہ بھی سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی صفائی اور زینت کا خیال رکھیے۔ ہاں، جب باہر جائے گی، شادی بیاہ میں جائے گی، رشتہ داروں میں جائے گی تو ہون بن سنور کر عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کر کیوں؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے سن لیجئے، شادی سے قبل بناؤ سنگار زیب و زینت درست نہیں۔ ہاں، شادی کے بعد درست ہے، اور یہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہے کہ نہ کہ اجنبی اور غیر محرموں کے لیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسی عورتوں کو ایک حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو کم از کم آنکھ اور دل کے زنا کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو اپنی جانب مائل کرتی ہے کہ کم از کم یہ تو سوچتی ہی ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد دیکھے تو حیرت اور تعجب میں پھٹ جائے اور تعریف کرے، کسی بری بات ہے یا غفلت حیا شرافت کے خلاف ہے۔ زیب و زینت سے شوہر کو خوش کر دے۔ پوری قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے، مثلا یہ کہے کہ بقسم تم ایسا ضرور کرو، تم شوہر کی خوشی کے پیش نظر ضرور پورا کر دیتی ہے، خواہ مشقت اور مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کے غائبانہ جان و مال کی بلائی کا مطلب یہ ہے کہ آزاد نہ پھرے، اجنبی مردوں سے رابط و تعلق پیدا نہ کیا کرے۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں بے پردہ پھرتی رہتی ہے، اجنبی مردوں سے گفتگو میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ مال کی بلائی کا مطلب یہ ہے کہ بے جا اسراف سے مال نہ لٹاتی ہو، سامان حفاظت سے استعمال کرتی ہو۔ اسی طرح جن لوگوں کو شوہر کی موجودگی میں مال اور کوئی سامان نہیں دیتی، اس کے غائبانہ بھی نہ دیتی ہو، اور نہ اپنے رشتہ داروں کو اور نہ دوسروں کو۔ کون عورت خوش نصیب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کے شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال نہ خرچ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی خوش مزاج اور خوش اخلاق ہو کہ شوہر جب گھر میں آئے، بیوی سے ملاقات و گفتگو کرے تو اس سے نرمی سے، پیار و محبت سے مسکراتے ہوئے بات کرے۔ اگر وہ پریشان و رنجیدہ بھی آئے تو اسے حسن برتاؤ اور حسن اخلاق سے خوش کر دے، ایسا نہ ہو کہ منہ بنا کر بیٹھی رہے۔ شوہر پوچھے تو شکایتوں کے انبار لگا دے، چنگاری کو آگ بنا کر پیش کر دے، رائی کی دانہ کو پہاڑ بنا کر دکھائے، مبالغہ آرائی، جھوٹ اور بدگمانی کی بنیاد پر ادھر ادھر کی لگا کر اس کی ذہن کو پریشان کر دے۔ چنانچہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شوہر گھر میں داخل ہوا، شکایتوں کے انبار کے سامنے اس کے سامنے لا کھڑا کر دیتی ہے۔ تمہاری ماں نے ایسے کیا، کیا بھائی نے یہ معاملہ کیا، باؤجی نے اسی طرح ظلم کیا۔ چنانچہ عورت کی میٹھی چال سے شوہر متاثر ہو جاتا اور ماں بہن کا مخالف ہو کر لڑائی اور جھگڑے کا ایک تومار سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ ایسی عورت شوہر کو خوش کرنے والی نہیں، اسے جہنم میں ڈالنے والی ہے کہ اس نے اسے خوش کرنے کی بجائے رنجیدہ کر دیا۔ سنو اے خوش اخلاق، اور اپنی پیاری گفتگو سے خوش کرو
شکایت سنا کر رنجیدہ نہ کرو اور جھگڑا مت کراؤ، اللہ کے نزدیک اچھی اور بلی کہلاؤ گی اور جنت پاؤ گی۔ تو یہ ناظرین آج نیک عورت کون ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے، اور سیکنڈ پہ کون عورت خوش نصیب ہے، تو یہ ان دو باتوں کی خلاصہ ہم نے بیان کر دیا آپ کی۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری شارٹ کٹ سٹوری۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے کا، اپنوں پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ اللہ حافظ۔